یاد رکھیں کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور دل کا ارادہ زبان سے نکالے جانے والے الفاظ کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اصول اگر بنیادی آپ یاد رکھیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کی اگر ہم نیت کر لیں اور زبان سے کوئی الفاظ نہ نکالیں، دل میں نیت موجود ہے، زبان سے کوئی الفاظ نہ نکالیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ نیت ہی روزے کے لیے درکار تھی، نیت شرط تھی، اور وہ ہمارے قلب میں موجود ہے۔ اس سے اس سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ بہت سے بھائی بہن پریشان ہوتے ہیں کہ ارے مفتی صاحب بڑا مسئلہ ہو گیا جی، کیا ہو گیا؟ وہ جی رات کو نیت کرنے بھول گئے۔ نیت کرنا بھول گئے کیسے؟ وہ جی وہ وبی سومی غدن نویت من شہر رمضان وہ پڑھنا بھول گئے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ ابھی جیسے میں نے آپ کو سمجھا ہی دیا ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یہ تو جو ہم دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں یا زبان سے کچھ ہم اظہار کر رہے ہیں، یہ قلبی نیت کو الفاظ کی شکل میں ذکر کر رہے ہیں۔ اور میں نے پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ شریعت کو الفاظ مطلوب نہیں ہے، قلب میں نیت کی حاضری مطلوب ہے، لہٰذا آپ کی نیت ہو گئی، گھبرائیں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ظاہری عمل ہمارے قلب میں موجود نیت کی ایک علامت بن جاتا ہے، اس وقت بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ظاہری عمل موجود ہے تو گویا کہ نیت تھی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص سحری کے ٹائم میں، جو ہمارے ہاں سحری کا ٹائم کہلاتا ہے، اٹھا اور وہ کھا رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، تو یہ سحری کھانا جو ہے نا، یہ خود بخود نیت ہے، سمجھ لیں۔ اس اعتبار سے نیت ہے کہ اگر آپ کھا رہے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھے کیوں کھا رہے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ وہ کل روزہ رکھنا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا سحری کھانے کا عمل خود بخود ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی نیت ضرور موجود ہے۔ تو یوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سحری کھا لی اور روزہ بند ہوا، جسے ہم روزہ بند کہتے ہیں، بس روزہ شروع ہوتا ہے، تو جیسی سحری ختم ہوئی ایک دم سارن بج گیا، اذان ہو گئی، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اوہو دل میں نیت تو ہم نے حاضر ہی نہیں کی۔ تو بھائی بتکلف دل میں نیت کو حاضر کرنا اس موقع پہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا، کیونکہ آپ سحری کھا رہے تھے، اور سحری کھانا ہی قلب میں موجود نیت کی ایک ظاہری علامت تھی، لہذا آپ کی نیت ہو گئی۔